الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتقطعت بهم الاسباب۔ قیامت کے دن کفار اور مسلمانوں کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، مسلمان بہشت میں جائیں گے اور کفار جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ ان کے دنیا میں جو رہن سہن بیٹھنے اٹھنے تھے، آنے جانے تھے، وہ منقطع ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن کسی کا کوئی ساتھی نہیں بنے گا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ کو 6 نشانیاں بتاتا ہوں کس کی؟ قیامت کی۔ اس حدیث کے عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے راوی ہیں۔ وعن عوف بن مالک قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک۔ یہ غزوہ تبوک کے موقع حدیث ہے اس وقت کی۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عوف بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمڑے کے ایک کبے میں تشریف فرماتے۔ کبا کہتے ہیں کہ جس طرح کوئی چھتری ہوتی ہے، خیمہ ہوتا ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کبے میں تشریف فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، قیامت سے پہلے میں آپ کو 6 نشانیاں بتاتا ہوں، 6 علامتیں شمار کرو، یاد رکھو۔ پہلی نشانی یہ ہے، موتی جس وقت میرا وصال ہو جائے گا، میں وصال فرما جاؤں گا، اس دنیا سے رحلت کر کے چلا جاؤں گا، قیامت کی پہلی نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی ہے سما کہتے ہیں ترتیب بتاتا ہے، سما پھر یعنی میری وفات کے بعد کچھ وقفہ ہے، سما یہ بتاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا، فتح بیت المقدس سے دوسری نشانی ہے کہ بیت المقدس مسجد اقصی فلسطین آزاد ہو جائے۔ جب یہ آزاد ہو جائے گا تو قیامت کی دوسری نشانی ہوگی۔ اور اس کے بعد میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، پھر ایک وبا پھیلے گی، وبا آئے گی جو تم میں سے اس طرح پھیل جائے گی، یہ تیسری نشانی ہے وبا کی، جس طرح بکریوں میں طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے۔ پھر مال کی ریل پھیل، یعنی کہ پھر اس کے بعد چوتھی نشانی، پھر مال کی ریل پھیل اتنی گھٹا کہ آدمی کو 100 دینار، یعنی کہ عراق کے دینار ہے، سعودیہ کے ریال ہے، پاکستان کے روپیز ہیں، تو 100 دینار دیے جائیں گے مگر وہ پھر بھی ناراض ہوگا۔ پھر ایک ایسا فتنہ برپا ہوگا جو عربوں کے تمام گھروں میں داخل ہو جائے گا۔ پھر تمہارے اور رومیوں کے درمیان صلح ہوگی، لیکن وہ عہد شکنی کریں گے اور وہ اسی پرچموں تلے تم پر حملہ کریں گے، اور ہر پرچم تلے 12,000 افراد ہوں گے۔ یہ عزیز المحترم جو میں نے آپ کی خدمت میں حدیث پیش کی ہے، یہ بخاری شریف کی ہے اور مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتح بیت المقدس سے ثابت ہوا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام ہی نہیں کرتا، کیونکہ جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اسرائیل ختم ہو جائے گا، نست و نبود ہو جائے گا، نشتہ ہو جائے گا،
اور ان کے گورنر، ان کے صدر، ان کے وزیر اعظم مارے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو ہے اسرائیل کا نام نہیں رہے گا، یہ رہے گا فلسطین۔ مسجد اقصی آزاد ہو جائے گی، بیت المقدس آزاد ہو جائے گا، یہ فلسطینیوں کے پاس آ جائے گا۔ جب یہ ہو جائے گا تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی دوسری نشانی ہوگی۔ میں ویڈیو 2024 میں بنا رہا ہوں، اس میں میرے دوستو ایران اور اسرائیل، یمن اور لبنان، شام وغیرہ جو ہے یہ لڑ رہے ہیں اسرائیل سے فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے، تاکہ مسلمان آزاد ہو جائیں اور یہ یہودی جو ہیں یہ بھاگ جائیں، نکل جائیں۔ مسلمانوں پر جو ظلم کر رہے ہیں یہ ظلم ختم ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو ظالم کی امداد کرے گا وہ بھی اسی ظالم میں شمار کیا جائے گا، اور جو مسلمان کی امداد کرے گا وہ بھی مسلمانوں میں شمار کیا جائے گا۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی کا جو فرمان ہے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ان کے اسباب ختم ہو جائیں گے، یہ تمام کے تمام کفار ختم ہو جائیں گے، اسلام پھیلے گا، اسلام کا جھنڈا ہوگا پوری دنیا میں۔ تو مسلمان جو فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں میرے دوستو یہ اللہ کا امتحان ہے ان پر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں خوف سے امتحان کروں گا، لوں گا، آزمائش کروں گا۔ یہ خوف ہے، فلسطینی بچے شہید ہو رہے ہیں، بچیاں شہید ہو رہی ہیں، لڑکے شہید ہو رہے ہیں، بوڑھی عورتیں، نوجوان، بوڑھے آدمی اور بوڑھی عورتیں، نوجوان عورتیں شہید ہو رہی ہیں۔ تو یہ فلسطین پر امتحان ہے، اور اس امتحان اس کا ہوتا ہے جس کے لیے ایک لڑکا میٹرک کا امتحان دیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ پاس ہو جاتا ہے، اس کو خوشی ملتی ہے۔ یہ فلسطین کے لیے امتحان ہے۔ شہادت سب سے پہلا رتبہ ہے موت کا۔ اجل مطلب ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے، لیکن شہادت جو ہے اللہ کو زیادہ پسند ہے، اور یہ شہادت والا شہید زندہ رہتا ہے۔ اور دوسرا میں آپ کی خدمت سے یہ عرض کرتا چلوں، کوئی دوسرے ملک یہ نہ کہے کہ ان پر مصیبت ہے، مصیبت نہیں ہے، یہ ان پر آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ جو ہے بیت المقدس آزاد ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وقت آ گیا ہو، کیونکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنگ عظیم ہوگی۔ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ عظیم ہو۔ اگر جنگ عظیم ہے تو پھر یہ اسرائیل ختم ہوتا نظر آتا ہے اور فلسطین آزاد ہوتا نظر آتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے دوسری نشانی ہوگی۔ اور مسلمانوں سے میں التجا کرتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اتنا جذبہ دے کہ اسلام کو زندہ رکھے، اسلام کا پرچم جو ہے یہ بلند رکھے۔ اور اس کے بعد یہ یہودی جو ہے مدینہ منورہ یعنی سعودی عرب میں چلے جائیں گے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ عربوں کی خرابی ہوگی، عرب کی خرابی ہوگی۔ یہ یہودی تمام مدینے سعودی عرب میں خیبر ہے، اور خیبر کے مقام پر صلاح ہے مقام، یہ یہودی تمام وہیں چلے جائیں گے لڑنے کے لیے۔ اور اس کے بعد سعودی عرب کے معزز آدمی جنگجو ان سے لڑائی کرنے کے لیے جب پہنچیں گے وہ کہیں گے ہمارے قیدی ہیں عربوں کے پاس، وہ چھوڑ دو، لیکن وہ کہیں گے نہیں، لڑائی ہوگی، یہودی مارے جائیں گے، تہائی حصہ قتل ہو جائیں گے، واصل جہنم ہوں گے، باقی جو ہیں یہ بھاگ جائیں گے۔ مسلمانوں کے عربوں کے بھی شہید ہوں گے، ان کو فتح یابی ہوگی۔ یہ فرمان ہے، یہ پیش گوئی ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ سچ ہو کر رہے گی۔
میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بغیر ایک بات بھی نہیں کرتا، ایک جملہ نہیں بولتا، اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ یہ بھاگ جائیں گے، پھر مسلمان فلسطین میں چلے جائیں گے اور اسرائیل کو ختم کر دیں گے، آزاد ہو جائے گا فلسطین۔ آج میں نے آپ کو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد شریف اور باقی مشکات المصابیح وغیرہ اور باقی احادیث مبارکہ اور تواریخ سے آپ کو روشناس کرایا۔ ناچیز بندہ علامہ حسین کرمانی، بستی یاسرآباد چکمل، تحصیل مرچی، ضلع بہاری، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میری تقریر کو ہر آدمی کے کان میں پہنچائے تاکہ مسلمانوں میں جذبہ پیدا ہو کہ ایک نہ ایک دن جو ہے میرے دوستو شاید وہ وقت آ گیا ہو کہ فلسطین آزاد ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے اور اسرائیل ختم ہونے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔